ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا پروگرام صبح ہدایت. ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس آور کا وہ عالمی جائزہ ہوتا ہے، اور عالمی جائزہ کے لیے ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف. تو ناظرین پروگرام میں ٹائم ہو جاتا ہے عالمی جائزہ کا. عالمی جائزہ کے اندر ہم جو ہے وہ خبروں کے اوپر تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، مگر چونکہ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے تو اس مناسبت سے ہم نے جو ہے وہ اس کو مکمل ڈراپ کیا ہوا، اور اس کے اندر صرف ایک ہی خبر ہے کہ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان امیر المومنین علیہ السلام بستے ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ کی شہادت میں سیاپوش ہیں، اور ان کی جو ہے وہ مجالس عزا اور عزا کا انتظام ہے، اور وہاں پر شہزادی کے سوگ میں عزا جاری ہے. تو اسی کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت ریئر فوٹیج ہیں جو کہ قم سے ہم نے حاصل کی ہیں، کہ اس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم پر کس طرح سے عزاداری ہوئی. یہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ بالکل تازی جو ہے وہ فوٹیج ہیں جو آپ ہدایت ٹی وی کی اسکرین پر اب سے کچھ دیر کے بعد دیکھ پائیں گے. تو ہم MCR سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فوٹیج ہمارے ناظرین کے لیے پلے کی جائیں.
زهرا یا زهرا ذکر نوازم مادر نازم به تو می نازم خیلی اون برقم نبوده مادر نازم به تو می نازم زهرا یا زهرا ذکر نوازم مادر نازم به تو می نازم زهرا یا زهرا ذکر نوازم فاطمه جانم فاطمه جانم ذکر نمازم مادر نازم به تو می نازم زهرا یا زهرا ذکر نمازم فاطمه جانم فاطمه محبوب آسمان ها عشق همه زمان ها سودای کاروان ها صوت رسای جان ها ذکر همه زبان ها علی 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 ذکر همه زبان ها علی 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 خاک وجود من را با عشق تو سرشتم آنان که با تو هستن هر لحظه در بهشتم اعدای بی حیایت بنگر شدون زشتم با خون سینه من بر روی در نوشتم جرم و گناه زهرا علی 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 جرم و گناه زهرا علی 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 بعد از نبی خدا شد حق را به تو محک زد دشمن به تنهایش بر زخم دل نمک زد ثانی میان کوچه یار تو را کتک زد ذکرم میاد
خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اس دوسرے حصے میں. اور آپ نے ابھی جو ہے وہ فوٹیج دیکھی, عزاداری دیکھی جناب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم سے. یہ بالکل تازی جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے مہیا کی ہیں, وہاں سے منگائی تھیں. تو اس میں جو ہے وہ کل جناب سیدہ سلام اللہ کا تابوت تھا. آپ نے تمام عزاداری دیکھی. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی, چاہے کربلا ہو, نجف ہو, کوفہ ہو, سامرہ ہو, قازوین ہو, مشہد ہو, قم ہو, اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام, شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام بستے ہیں, وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ کی عزا جاری ہے. اور سیاہ پوش ہیں سب, آپ نے دیکھا اس کے اندر. اور یوں بھی آپ میڈیا پہ واچ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پورا ایران اور عراق اس وقت جو ہے وہ سوگوار ہے. تمام بڑی بڑی عمارتوں پہ جو ہے وہ کالے پرچم آویزہ ہیں. اور اسی طرح پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو ہے وہ عزاداران مظلوم کربلا ہیں وہ آج غمگین ہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ یہ پہلی شہیدہ ہے, یہ پہلی ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پہلی مدافع شہیدہ ہیں. اور جب تمام لوگ مولا علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تو شہزادی نے عظیم الشان قیام کیا اور دربار میں گئیں, اور کیسے کیسے ستم اور مظالم آپ نے جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر سہے. یہاں تک کہ پھر مولا علی علیہ السلام نے آپ کے لیے بیت الحزن بنایا اور ہم وہاں جا کر اپنے بابا پر رویا کرتی تھیں. اور مشہور و معروف مرثیہ جو کہ تمام عرب اور اس زمانے میں تاریخوں میں سارا آج تک جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ نے کس طرح سے بیان کیا, اور آپ نے کہا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مظالم پڑے اگر روشن ترین دنوں پہ پڑھتے تو وہ سیاہ ترین راتوں میں بدل جاتی ہیں. یہ اس کے اندر پورا میسیج ہے, صرف اس جملے کے اندر پورا میسیج ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, تو اس کے اندر وہ اشارہ موجود ہے کہ آپ کے اوپر کیا ستم ٹوٹے ہیں کہ آپ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ روشن ترین دنوں کے اوپر پڑھتے تو وہ سیاہ ترین راتوں میں تبدیل ہو جاتے. تو امت نے اتنے ستم دیے, اتنے مظالم ہوئے آپ کے اوپر کہ آج جو ہے وہ ہم شہادت جو ہے وہ یہاں پر جو ہے ہم ابھی لائیو کالز بھی کھول دیں گے, تو آپ بھی ہمیں جو ہے یہاں پر آپ تعزیت دے سکتے ہیں, اور ہم آپ کو جو ہے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہے ہیں. تو آج ہم سب سوگوار ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ تعزیت عرض کر رہے ہیں, کیونکہ آج جناب سیدہ سلام اللہ اس حال میں دنیا سے گئی ہیں کہ آپ کا پہلو شکستہ ہے. آپ کے جناب محسن سلام اللہ علیہ شہید ہو چکے ہیں. آپ اس حال میں اپنے بابا کو مل رہی ہیں کہ آپ جناب محسن کا شکوہ کریں یا اپنے پہلو زخمی ہونے کا, کیونکہ اس حال میں آپ دنیا سے جا رہی ہیں. اتنی کم سنی کی عمر ہے, اس میں اتنے مظالم اٹھا کے مولا علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ آج میں تنہا ہو گیا, آج میں اکیلا ہو گیا, آپ چلی گئی, آج میں اکیلا ہو گیا. کہاں چلے گئے وہ مسلمین, کہاں چلے گئے تھے وہ مہاجرین, کہاں چلے گئے تھے وہ انصار, کہاں چلے گئے تھے وہ سارے, وہ تمام رسول خدا کے ساتھ جو ایک ہجوم ہوا کرتا تھا. آج ایک ایک کے دروازے پر جاتی رہیں, ان دنوں میں ایک ایک کے دروازے پر جاتی رہیں, ان کو غدیر کا خطبہ یاد دلاتی رہیں, مگر کسی نے جناب سیدہ سلام اللہ کے حق میں, کسی نے بھی شہزادی کے حق میں گواہی نہ دی. پھر دربار میں ان کے اوپر ظلم ہوا. پہلو شکستہ پہلو کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے. آج رسول خدا سے ملاقات ہو گئی, آج چلی گئی بابا کے پاس. اس دنیا میں رنج و مصائب اٹھا کے میری آواز ساتھ نہیں دے رہی. آپ کالر کو شامل. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی موجودگی میں حضرت فاطمہ ماں جی کے ساتھ کوئی آج بھی مولا علی ہماری مدد کر رہے ہیں, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ آپ کیا یہ لگا کے بیٹھے ہیں اور پھر یہ اشتہار جلاتے ہیں اور پاکستان میں کلنگ ہوتی ہے, یہ آپ ختم کریں ورنہ میں آپ کو حکومت کے حوالے کر دوں گا. کچھ بھی نہیں ہوا بی بی فاطمہ کو, یہ سب بکواس ہے. اور آپ لوگ اچھا آپ جائیے اور تاریخ کے اوراق پڑھیے, جو ہے نا وہ آپ کو سب بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا, اور جو آپ کا ظرف ہے وہ آپ کہیں گے. اور اگر آپ تاریخ سے ناشنا ہیں اور جو بالکل اس قدر جو ہے وہ آپ بالکل گمراہ ہیں تو آپ جائیں, تاریخ جا کے دیکھیں, پڑھیں, آپ کو آپ کی کتابوں میں سب ملے گا.
دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر بخاری عرض کر رہا ہوں. جناب السلام علیکم. قبلہ میں آپ کے توسط سے تمام ہدایت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر کہ آج 3 جمادی ثانی ہے, بی بی سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی کہ خدا کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت محمد تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ جناب سیدہ کا شرف ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 سے 9 مہینے تک صبح کی نماز کے لیے آتے وقت دروازہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر کھڑے ہو کر مذکورہ آیت مجیدہ کی تلاوت فرماتے اور بتاتے کہ یہ مرتبہ اس گھر والوں کا ہے اور یہی ہے میرے اہل بیت. لیکن افسوس کہ ان نفوس قدسیہ کی قدر و منزلت کا احساس نہ کیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بی بی دو عالم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں. وہ دروازہ کہ جس دروازے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اسی دروازے پر مسلمان لکڑیاں جلتی ہوئی لے کر آ گئے اور اس دروازے پر کہ جہاں پر ملائکہ بھی آ کر انتظار کرتے تھے کہ ہمیں اجازت ملے تو ہم سیدہ کے گھر کے اندر جائیں. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں رسول کریم جیسی ہستی بھی آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن افسوس کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا جان آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑ جاتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. سیدہ کونین رسول پاک کی رحلت کے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہیں. 40 دن کی بیماری کے بعد سیدہ کی زندگی کا آخری دن آیا. سیدہ نے حضرت امیر کو طلب کیا اور اپنی وصیتیں کرنا شروع کی. فرمایا یا علی مجھے میری موت کی خبر سنائی گئی ہے, لہذا تھوڑی دیر بعد میں اپنے بابا کے پاس پہنچ جاؤں گی. یا علی ہماری زندگی کا ساتھ ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ کے گھر پوری کوشش کی کہ آپ کی اطاعت گزار رہوں اور کسی معاملہ میں آپ کی مخالفت نہ کروں. حضرت نے فرمایا اے دختر پیغمبر آپ کا ان باتوں سے مقام بہت بلند ہے. سیدہ نے کہا یا علی خود مجھے غسل دینا, کفن دینا, حنوط کرنا اور خود نماز جنازہ پڑھنا, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا, میرے جنازہ کو تابوت میں رکھنا, میری خاک کے قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا. ان تمام کاموں سے فراغت کے بعد میری قبر پر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. خوف خدا سے میری آنکھوں سے جو آنسو نکلے میں نے وہ شیشی میں محفوظ رکھے ہیں, ان کو میرے ساتھ کفن میں رکھنا. ابو رافع کی زوجہ سلمہ کی روایت کے مطابق اس آخری دن سیدہ نے غسل کیا اور لباس تبدیل کیا. چونکہ طبیعت کچھ اچھی تھی اس لیے گھر کے کام کیے, پھر حکم دیا کہ حجرے میں بستر بچھا دیا جائے. میں نے بستر بچھایا. سیدہ
روح قبلہ ہو کر بستر پر لیٹ گئی اور فرمایا میں آج دنیا سے جا رہی ہوں، میں نے غسل کر لیا، اب میرا منہ کوئی نہ کھولے۔ پھر آپ نے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، منہ پر کپڑا ڈالا اور رب کائنات کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے جبرائیل اور اسرائیل اور رسول خدا اور امیر المومنین کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اہل خانہ نے ان کے جوابات سنے، پھر آسمان نے آواز دی، جواب نہیں آیا، پھر چادر اٹھائی تو روح پاک کف سے ان سے پرواز کر گئی تھی۔ سیدہ غموں اور مصیبتوں سے آزاد ہو کر بابا کے پاس جا چکی تھیں۔ جب غسل و کفن دیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے آواز بلند کی، یا ام کلثوم، یا زینب، یا حسن، یا حسین، ہلموا تزودوا من امکم فهذا الفراق واللقاء في الجنة۔ فاقبل الحسن والحسین وهما يناديان وحضرت لا تنتفي ابدا من فقد جدنا محمد مصطفى وامنا فاطمة الزهراء، یا ام الحسن، یا ام الحسین، اذا لقيت جدنا محمد المصطفى فاقريه منا السلام فقولي له ان قد بقينا بعدك يتيمين في الدار الدنيا۔ فقال امير المؤمنين اني اشهد الله انها قد حنت وعنت ومدت يديها وزمتهما الى صدرها مليا، واذا بهاتف من السماء ينادي يا ابا الحسن ارفعهما عنهما فلقد ابقيا والله ملائكة السماوات فقد اشتاق الحبيب الى المحبوب۔ قال فرفعتهما عن صدرها۔ جب آپ نے کہا اے میرے بچوں، اے حسن حسین، اے زینب و کلثوم، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اب ماں تم سے جدا ہو رہی ہے، پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ حسنین آگے بڑھے، رونا شروع کیا اور عرض کی، جب نانا سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ راوی کا کہنا ہے کہ خدا گواہ ہے، اس وقت سیدہ کے کفن سے آہو نالا کی آواز بلند ہوئی اور سیدہ نے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالے اور حسن حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس وقت حاطف کی آسمان سے آواز بلند ہوئی، اے علی، حسنین کو ماں کی میت سے جدا کرو۔ انہوں نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا، بس اب جلدی کرو کیونکہ خداوند عالم اپنی کنیز کے مشتاق ہے۔ تو عزیزو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آج شہادت کا دن ہے، ابھی تک مسلمانوں کو ہوش نہیں آئی اور ابھی بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو۔ ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا، تو مجھے بتاؤ کہ 18 سال کی یا بعض ہمارے برادران اہل سنت کی روایت کے مطابق 28 سال کی کوئی اتنی بڑی عمر تو نہیں ہوتی کہ بی بی پیغمبر اسلام کے بعد 75 دن تک یا 95 دن تک زندہ رہیں۔ وہ انہی زخموں کی تاب نہ لا کر بی بی اس دنیا سے چلی گئیں، جبکہ دروازے پر حملہ کیا گیا اور بی بی کے گریے کوئی برداشت نہیں کیا جاتا تھا اور کہیں کبھی یہ شکایت کی جاتی تھی، اے علی، سیدہ سے کہو یا وہ دن کو روئیں یا رات کو روئیں، ہمارا سکون تباہ ہو گیا ہے۔ تو مولا علی نے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیا جس کو دار الحزن کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ حجرہ بھی گرا دیا گیا اور بیوی پر اتنے ظلم کیے کہ بیوی کو یہ کہنا پڑا کہ اے بابا، تیرے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اگر وہ دنوں پر پڑتی وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جی، بریک کا ٹائم ہو گیا، ہم کال بریک کے بعد لیں گے، چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔